السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 32 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین اور سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ایک شخص کے نام پر کسی دوسرے شخص نے لون اٹھایا، اتفاق سے جس کے نام پر لون یا قرض اٹھایا اس کا انتقال ہو گیا۔ مذکورہ بالا صورت میں سرکار لون معاف کر دیتی ہے اور ساتھ ہی سرکار کچھ مزید رقم بھی دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں معاف کرانا کیسا ہے، اور جو زیادہ رقم سرکار دے گی وہ کس کی ہوگی، اس کا مستحق کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ سرکار سے قرض معاف کرانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ شریعت میں قرض معاف کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ انسان کسی کا بوجھ، کسی کا قرض معاف کر دے، یہ قابل تحسین امر ہے۔ اس لیے اگر حکومت سے قرض معاف کرانے کی کوئی جائز تدبیر ہو سکتی ہے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کہ حکومت کے خزانے میں ہر شہری کا حق ہے۔ البتہ قرض معاف ہونے کے بعد جو زائد رقم اس کو ملے گی، اس کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے قرض کی رقم لی ہوگی یا قرض کی اقساط اس نے جمع کی ہوں گی۔ قرض کے لیے جس کا نام استعمال کیا گیا وہ اس رقم کا مستحق نہیں ہے۔ کسی کے نام پر کوئی چیز لے لینے سے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہو جاتا شرعی طور پر، جب تک کہ اس کی ذمہ داری کو عملی طور پر اور واقعی طور پر وہ قبول نہ کرے۔ تو چونکہ قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اس شخص پر تھی جس نے یہ رقم لی ہے، اس لیے اس پر ملنے والے منافع کا مستحق بھی وہی شخص ہوگا جو اس قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار تھا۔ شریعت کا اصول ہے کہ الغرم بالغنم یا الخراج بالضمان، یعنی جو ذمہ داری اور رزق قبول کرتا ہے اس پر ملنے والا نفع کا مستحق بھی وہی ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت کی طرف سے اگر کوئی انعام یا کچھ زائد رقم ملتی ہے تو اس کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے یہ قرض لے کر قرض کی ادائیگی کا ذمہ اٹھایا تھا یا قرض کی کچھ قسطیں بھی جمع کر دی تھیں، اور جس کا صرف نام استعمال کیا گیا ہے، وہ شخص ان منافع کا حقیقی مستحق نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں سمو نام کی تنظیم گاؤں گاؤں میں واقع ہے جو صرف عورتوں کو سودی قرضہ فراہم کرتی ہے اور پھر وقت مقرر پر سود سمیت قرض واپس لیتی ہے۔ قسطیں باندھ دی جاتی ہیں اور مقررہ تواریخ پر اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں اس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اور کافی تعداد میں خاص طور سے خواتین پیش ہیں۔ ہر گاؤں میں کچھ عورتیں اس کی ذمہ دار ہیں اور آفس قائم ہے۔ ہفتے میں یا مہینے میں اس کی وصولی ہوتی ہے اور کافی سختی کے ساتھ وصولی کی جاتی ہے۔ کبھی عزت و آبرو پہ بھی خطرہ منڈلانے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں اس طرح کی تنظیموں سے سود پر قرض حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں سود لینا اور دینا دونوں بدترین گناہ ہیں۔ البتہ واقعی ضرورت کی صورت میں شریعت مطہرہ نے ضرورت مند کے لیے حسب ضرورت سود پر قرض لینے کی گنجائش دی ہے، لیکن اس میں وہ ضرورتیں شامل نہیں ہیں جو آج کل ہمارے شوق کے دائرے میں آتی ہیں، کہ مکان کی اچھی سے اچھی تعمیر کرنی ہے یا کاروبار کی بڑی سے بڑی شکل بنانی ہے، یا اور بھی کوئی ایسی ضرورت جس کو آج کی تہذیب کا حصہ مانا جاتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں اس کو ضرورت مانا نہیں جاتا۔ شریعت اسلامیہ میں ضرورت سے مراد ایسی ضرورت ہے جس میں انسان کو فاقے کی نوبت آ جائے، جان اور مال کے ہلاک ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے اور بغیر سود کے قرض ملنا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت اس کو گناہ سمجھتے ہوئے دل کی کراہیت کے ساتھ سود پر قرض لینے کی گنجائش ہے، لیکن سود لینے کی کسی صورت میں اجازت نہیں۔ آپ نے جس تنظیم کا ذکر کیا ہے اور جو صورتحال بیان کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے کسی طرح قابل قبول اور درست نہیں ہے۔
اس طرح کی تنظیموں میں عورتوں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور قرض وصول کرنا انتہائی خطرناک امر ہے۔ اس کے بدترین نتائج کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ شریعت اسلامیہ کے نقطہ نظر سے بھی یہ گناہ اور شدید گناہ ہے۔ سود کی لعنت کو گھر گھر پھیلانا ہے اور خواتین کی عصمت و آبرو کو داؤ پر لگانا ہے۔ اس لیے تمام مسلم خواتین اور مردوں کو اس سے محتاط رہنا چاہیے اور آنے والے خطرات کو سمجھنا چاہیے۔ البتہ کوشش کی جائے کہ ہم میں ایک ایسا طبقہ یا ادارہ ایسا ہو دولت مندوں کا جو ضرورت مندوں کو بلا سود قرض مہیا کر سکے۔ اس لیے کہ قرض دینا بھی صلہ رحمی ہے، ثواب ہے، صدقہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس گنجائش ہو اور کوئی ضرورت مند اس کے پاس آ جائے اور قرض کی واپسی کا اسے اطمینان ہو تو بلا سود اس کو قرض دینے کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ تیسرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہے کہ خواتین جب انتہائی سیریس بیمار ہو جاتی ہیں اور قریب مرنے کا یقین ہو جاتا ہے، جس کو مرض الموت کہتے ہیں، یا جاں کنی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنے شوہروں کو اپنا مہردین معاف کر دیتی ہیں۔ اس طرح کی معافی کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ مہردین عورت کا حق ہے اور اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے وہ اس کو معاف کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اس لیے ہوش و حواس کی حالت میں جب کہ اس کی صحت اور تندرستی قائم ہو، وہ مہردین معاف کر سکتی ہے، ساقط کر سکتی ہے، اس کی مقدار کم کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے۔ لیکن جب عورت مرض الموت میں پہنچ جائے، یعنی ایسی بیماری جس میں اس کی وفات ہو جائے یا جاں کنی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس حالت میں اس کے مہردین سے تمام ورثاء کا حق وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں وہ اپنا مہردین ساقط کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ ساقط کرنے کے باوجود بھی اس میں تمام ورثاء کا حق قائم رہے گا۔ علاوہ یہ محض رسم کی ادائیگی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس حالت میں مہر معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، شوہر پر ہر حال میں اس کی ادائیگی لازم رہے گی۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔